کالو، میرا تو آج گوشت کھانے کو بہت دل کر رہا ہے۔ ویسے بھی جس دن ہم گوشت پکاتے ہیں اس پدی چڑیا کی بیٹی کی بہت رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے مجھے۔ ہاں ہاں، وہ چڑیا ہر وقت اپنی بیٹی کو سوکھا دانا جو کھلاتی رہتی ہے، غریب کہیں کی۔ دیکھو ہم نے اپنے جگو کی کتنی اچھی صحت بنائی ہوئی ہے، اور اس پدی چڑیا کی بیٹی بھی اس کی جیسی پدی کی پدی ہی ہے۔ کالو جا، اب چلا جا، اچھا سا گوشت لے کر آنا، بالکل تازہ، جس کی خوشبو پورے جنگل میں پھیل جائے اور پورے جنگل کے پنچھیوں کو آگ لگ جائے۔ اور پھر کالو گوشت لینے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب کالو گوشت لے کر آ جاتا ہے تو گوری گوشت پکانا شروع کر دیتی ہے۔ کالو ساری ونڈو کھڑکیاں کھول دو، دروازہ بھی کھول دو تاکہ خوشبو پورے جنگل میں آئے۔ رونے کی پوری آواز مجھے سنائی دینی چاہیے۔ ابھی دیکھنا گڑیا کی کیسے آوازیں آئیں گی رونے کی۔ مما، گوری آنٹی کے گھر سے اتنے اچھے اچھے ٹیسٹی کھانوں کی خوشبو آتی ہے، اور آپ ہمیں بس سوکھا دانا ہی کھلاتی رہتی ہیں۔ مجھے نہیں کھانا یہ سوکھا دانا، مجھے بھی گوشت کھانا ہے۔ گڑیا بیٹی، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم گوشت لے کر آئیں۔ تھوڑے دن تک میں آپ کو ضرور گوشت لا کر دوں گی۔ چپ کر جا میری بیٹی، روتے نہیں ہیں۔ چڑیا اپنی بیٹی کو بہت سمجھاتی ہے اور پھر گڑیا روتے روتے سو جاتی ہے۔ واہ کالو واہ، آج تو گوشت کھا کے مزہ ہی آ گیا۔ گڑیا کی رونے کی آوازیں تو ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ کیسے چیخ رہی تھی، گوشت کھانا ہے، گوشت کھانا ہے۔ اوقات ہے ان کی، گوشت کھانے والی بڑی آئی۔ مما، اگر گڑیا رو رہی تھی تو تم تھوڑا سا سالن ان کے گھر بھی بھجوا دیتی۔ گڑیا کا تو پاپا نہیں ہے، اس لیے وہ تو گوشت نہیں پکا سکتے، وہ تو سوکھا روکھا دانا ہی کھا لیتے ہیں، لیکن ہمارا پاپا تو ہے نا۔ میں تو گڑیا کے گھر میں سالن دے سکتا ہوں نا۔ مما، کسی کے ساتھ ایسا برا نہیں کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ برا ہو جائے۔ ارے چپ کر، بڑا آیا ہمیں لیکچر دینے والا۔ کچھ برا نہیں ہوتا، سو جاؤ تم آرام سے۔ اگلے دن جب کالو گھر سے نکلتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے درخت کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے۔ اسے بہت بری چوٹ آتی ہے اور کالو وہیں پہ مر جاتا ہے۔ ارے جگو، شام ہونے والی ہے، تیرا پاپا ابھی تک گھر نہیں آیا، چلو ہم دونوں چلتے ہیں اور جنگل میں جا کر دیکھتے ہیں۔ گوری اور اس کا بیٹا جگو جب جنگل میں جا کر دیکھتے ہیں تو کالو وہاں پہ زخمی حالت میں مرا ہوا پڑا ہوتا ہے۔ ارے جگو، یہ تمہارے پاپا کو کیا ہو گیا ہے؟ صبح تو بالکل ٹھیک گھر سے نکلا تھا۔ کالو آنکھیں کھولو، مجھے تو دانا بھی تلاش کرنا نہیں آتا، اب میں جگو کا پیٹ کیسے بھروں گی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مما، میں نے آپ سے کہا تھا نا چڑیا اور اس کی بیٹی پر اتنا ظلم نہ کریں، یہ نہ ہو کہ ہم پر بھی کوئی مصیبت آ جائے۔ ابھی دیکھ لیا تم نے اپنا انجام۔ ہائے جگو، کاش میں نے تمہاری بات تب مان لی ہوتی تو آج ہم پر اتنی بڑی مصیبت نہیں آتی۔